أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن منع مساجد اللہ، جس نے روکا اللہ کی مساجد سے، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور اللہ کی مساجد کے خراب کرنے میں اس نے کوشش کی۔ اولئک ما کان لہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ داخل ہوں ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ پچھلی کل کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے، اور مشرکوں نے کہا تھا کہ کسی کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہم جائیں گے۔ وہ مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ تم بھی جنت میں نہیں جاؤ گے، تم بھی جو ہے صحیح دین پر نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور مسلمانوں کو بھی تسلی دی ہے کہ یہ لوگ جب ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو آپ کے خلاف بھی اگر باتیں کریں، آپ کے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو صحیح نہ کہیں آپ کو، تو اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب میں اللہ کہتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، آپ صحیح ہیں، تو کسی کے کہنے نہ کہنے کی کبھی دل کے اندر کوئی خاطر میں نہ لائیں۔ آج کی یہ جو آیت پڑھی ہے، اس کے جو شان نزول ہیں، دو واقعات مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس وقت یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو نصارہ یعنی عیسائیوں نے مجوسی بادشاہ اور اپنے بادشاہ تیتوس یا تیتاؤس، اس طرح کا نام لفظ آتا ہے، کہ اپنے بادشاہ تیتس کے ساتھ مل کر یہودی جو ملک شام کے اندر رہتے تھے، ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو قتل کیا، اور بیت المقدس جو یہودیوں کا عبادت خانہ سمجھا جاتا تھا اس وقت، بیت المقدس کی بے حرمتی کی، اس کو توڑ پھوڑ دیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو خنزیروں کو جو ہے وہ باندھ دیا، شراب اس کے اندر پی گئی، اور اتنی قتل و غارت کی گئی یہودیوں کی کہ ان کے جو گھوڑے تھے خون جو ہے ان کے گھٹنوں تک آتا تھا، اتنا خون بہا۔ ایک ان کو غصہ اتنا تھا کہ اللہ کے نبی کو جو ہے انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو جب بیت المقدس کی بے حرمتی کی گئی، بیت المقدس کی توہین کی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ کی مسجد کسی بھی جو ہے وہ مذہب والے کی ہو، اس کو خراب نہیں کرنا، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ پھر وہ بیت المقدس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ٹوٹا پھوٹا تھا، یعنی اس کی مرمت نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر جب یہ شام فتح ہوا، تو حضرت عمر کے زمانہ کے اندر مسجد بیت المقدس کی تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے قبضے کے اندر رہا، پھر عیسائیوں کے قبضے کے اندر چلا گیا، پھر سن جو ہے 6 صدی ہجری کے اندر، یعنی 600 حضور کے جانے کے ہجرت کے 600 سال بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ جو ہے اس کو فتح کیا تھا بیت المقدس کو۔ اب یہودیوں کے قبضے کے اندر اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو عطا فرمائے، تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور دوسرا واقعہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے تھے، تو 6 سال کے بعد، یعنی یہ 6 سال کے بعد عمرہ کے ارادے سے 1500 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، اور حدیبیہ ایک جگہ ہے وہاں پر رکے، اور مشرکین نے جو ہے آپ کو منع کر دیا بھی ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہاں پھر مذاکرات ہوتے رہے، ادھر سے بھی سفیر جاتے رہے، ادھر سے بھی آتے رہے، حضرت عثمان کا واقعہ مشہور ہے،
حضرت عثمان کو پھر روک بھی لیا گیا تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت کی تھی کہ بھی عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ سورۃ فتح کے اندر جو ہے وہ 26ویں پارے کے اندر یہ سارا واقعہ آئے گا۔ تو اس وقت جو ہے معاہدہ یہی ہوا تھا کہ بھی اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آ کر جو ہے یہ عمرہ کریں گے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت واپس چلے گئے، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر آئندہ سال سن 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء فرمایا۔ اس وقت تک حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوا تھا، حج جو ہے سن 9 ہجری کے اندر جا کر فرض ہوا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ یہ جو مسلمان آئے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ مشرک بدبختوں نے کیوں جو ہے اس کو روکا اللہ کے ذکر کرنے سے، کیوں منع فرمایا ہے؟ تو باقی یہ بات ہے کہ ان کے نزول کے واقعات اگرچہ خاص ہیں لیکن الفاظ اس کے اندر عام ہیں۔ فرمایا کہ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے، یعنی بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص کہ جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مسجد، مساجد اللہ کہا کہ اللہ کی مساجد، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مسجدوں کی نسبت کی ہے کہ ان مسجدوں کا مالک، ان مسجدوں کا جو ہے وہ یہ مسجدیں اللہ رب العزت کی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مجازی نسبت بھی جو ہے دوسروں کی طرف نہیں کی۔ اس لیے بھئی مسجد جو بھی بنتی ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اس گھر کے اندر جیسے آگے آ بھی رہا ہے کہ جب مسجد کے اندر آنا ہے الا خائفین، ڈرتے ہوئے آنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور خوف دل کے اندر رکھ کر آنا ہے۔ جیسے جو ہے آدمی کسی بڑے کو ملنے جاتا ہے نا، مثال سمجھانے کے لیے مثال، اللہ تعالیٰ تو نہیں سکتا مثلی شہی، بڑے کو ملنے کے لیے جاتا ہے، کیسے ہم اپنے کپڑے بھی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بٹنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے سر کی پگڑی ٹوپی کو جو ہے سیدھا کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ڈی سی صاحب یا ایم این اے صاحب نے آنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو مسجد کے اندر اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے ہم آتے ہیں، یہاں اسی طرح جو ہے وہ بے جھجک اور جو ہے وہ گندے مندے اور بغیر جو ہے وہ بھاگتے آئے نہیں، بلکہ مسجد کے اندر جب آنا ہے سب سے پہلے یہ کام کریں کہ جب جوتے اتارنے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق اتاریں، ٹھیک ہے، پہلے اپنے جو ہے وہ پاؤں سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیں پاؤں، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر جو ہے دایاں پاؤں نکال کر مسجد کے اندر رکھیں، اور مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت درود پاک پڑھنا ہے پہلے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے کہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع، والصلاۃ والسلام کہ صلاۃ و سلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اتنا بڑا یہ ویسے ہم دعاؤں کے ترجمے نہیں یاد کرتے، نمازوں کے بھی ترجمے یاد نہیں کرتے، ان کے ترجمے یاد کریں پھر ہمارے دل کے اندر اس کی عظمت بیٹھے۔ جب ہم دعا پڑھتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ کھول دے میرے لیے، ٹھیک ہے نا جی، ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے، جس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ دعا مانگیں کہ دعا پڑھ لینا ہے کہ دعا مانگنا، جب ہمیں ترجمہ یاد ہوگا پھر ہم دعا مانگیں گے کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے تو پھر سارے کام بن جائیں گے، مسجد میں آ کر ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ آج کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں ہماری جو ہے نماز کے اندر مزہ نہیں آتا، مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو شروع کے اندر ہم نے دعا پڑھنی تھی اس کا ترجمہ ہی کے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ جب یہ دعا مانگی ہے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور پھر آدمی کو امید بھی ہو کہ اللہ نے میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے تو اللہ کے گھر کے اندر آیا نا، تو پھر مسجد سے جلدی بھاگنے کی وہ کوشش نہیں کرے گا، پھر وہ بار بار جو ہے وہ گھڑی کی طرف نہیں دیکھے گا کہ بھئی مولوی نے آج قرات لمبی کرتی، آج مولوی نے دعا لمبی کرتی، آج مولوی نے تقریر لمبی کر دی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر اس چیز کو نہیں سوچے گا۔ یہی ذہن میں ہوگا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو جب دروازہ رحمت کا کھل جائے پھر ہر چیز مل جاتی ہے۔ پھر جب رحمت کا دروازے کھلنے کا آدمی کو یقین اور ذہن کے اندر بات ہو، پھر آدمی مسجد کے اندر آ کر اللہ کے سامنے اپنی آرزویں رکھے گا، اپنی خواہشیں رکھے گا، اپنی پریشانیاں رکھے گا۔ اگر آیا صرف جو ہے وہ رسمی آیا ہے، حاضری لگوائی اور بھاگ گیا ہے، تو پھر وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ خائفین، کہ اللہ کے گھر کے اندر آنا ہے، ڈرتے ہوئے آنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ آنا ہے۔ باقی بھی مسجد کے کچھ آداب ہیں، یہ انشاءاللہ کل جو ہے میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کیونکہ لمبا ہو جائے گا وقت۔ لہم فی الدنیا خزی، یہ جو لوگ مسجدوں کو خراب کرتے ہیں، مسجدوں میں آنے والوں کے راستہ بند کرتے ہیں، مسجدوں میں آنے والوں کو پریشان کرتے ہیں، روکتے ہیں،
دنیا کے اندر بھی رسوا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ کیسے روکتے ہیں، کیسے منع کرتے ہیں، اس کی صورتیں کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، وہ انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق